شیخ عبدالستار صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیسے ہیں؟ چونکہ آپ کو اتنا حرص ہے کہ جو بات ہی ہوتی ہے آپ میرے یہاں بھیج دیتے ہیں، اور اس میں کچھ غلط اندیش لوگوں کا میں ہدف بھی ہوتا ہوں، لیکن چلیے کوئی بات نہیں۔ دنیا میں شیروں ہی کو سب سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، بکری کیا کرے گی جو گھر میں یا اپنے چوپال میں گھسی رہے۔ آپ نے جو ڈاکٹر ضیاء الرحمن فضیلۃ الاستاذ الدکتور بیادابی والقابی کا جو وضاحتی بیان بھیجا وہ میرے لیے بہت ہی مفید رہا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو 41 سال سے اسلامی سال سے جانتا ہوں، بلکہ 42۔ جب وہ رابطہ عالم اسلامی میں تھے اس وقت سے جانتا ہوں۔ پھر جب مدینہ آئے تو مدینے میں بھی ملاقات ہوتی تھی اور کبھی کبھار گھر پر بھی جانا ہوتا تھا، لیکن میں نے ان سے اصل میں کبھی اہل حدیثیت کا ذکر نہیں سنا تھا۔ ویسے ایک مرتبہ یہ میں کہنا چلوں کہ وہ بہت ہی نیک دینت انسان اور ہماری نظر میں بہت پاک باز، بالکل فضولیات سے کوئی سروکار نہیں، اور انہیں جو بہت بڑی دولت ملی اللہ کی طرف سے جس کے وہ خود قائل ہیں کہ وہ کسی کی کبھی غیبت نہیں کرتے، اور میں نے صحیح نہیں سنا۔ میں نے جب ان سے کہا کہ میں مولانا صفی الرحمن کی الرحیق المختوم پر تعلیق چڑھا رہا ہوں، تو انہوں نے اپنی نیک فطرتی سے کہا کہ آپ ان سے کہہ لیں اور ان کے سامنے اپنے اشکالات رکھ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ مشورہ بہت اچھا تھا، اور بہرحال اچھوں سے اچھی چیز آتی ہے۔ اچھے پیڑ سے پھل اچھا آتا ہے، خراب پیڑ سے کبھی اچھا پھل نہیں آ سکتا۔ کہا ہے سعدی نے، ابر کر آب زندگی بارد، ابر کر آب زندگی بارد، ہرگز شاخ بید پر نخوری، با فرو مایا روزگار مبر، کزنے بوریا شکر نخوری۔ آپ بہت نیک دینت، بہت کم ملنے والے، فضول گفتگو بھی کبھی نہیں سنی۔ دعوتیں ان کے یہاں کھانے کا اتفاق پڑا ہے۔ لڑکے کے پہلے عقیقی میں ہم ہی لوگ تھے، اور ہمارے دوست فضیلۃ الدکتور عبدالحکیم صاحب پیش تھے۔ بہرحال تو میں نے کبھی اہل حدیثیت کا ذکر نہیں سنا، اور جس راہ سے وہ آئے تھے اسلام میں، وہاں بھی دل میں بات نہیں آتی تھی کہ اہل حدیث ہوں گے۔ ہاں نیک دینت ہیں، جھگڑالو نہیں ہیں، بحث مباحثے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ لیکن اس وضاحتی بیان سے پتہ چلا کہ اپنی نیک فطرتی سے یہ دارالسلام عمر آبادی سے اہل حدیث ہیں، اور رفع الیدین والی حدیث کے قصے سے سننے میں بات آئی، اور اب تو واضح ہو گیا۔ شیخ احمد مصطفیٰ نے کبھی کہا تھا اصل میں کہ اب تو اہل حدیث کا نام وہ لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر لبنہ کے اس انٹرویو سے مجھے دھوکہ ہو گیا کہ ان کو اس میں بھی مودودی صاحب کا ذکر، شروع میں ان کی کتابوں کا ذکر، پھر دوبارہ بھی ذکر۔ تو میں نے کہا شاید احمد مصطفیٰ صاحب بیچارے کسی چیز کا مطلب نکالے ہوں، لیکن انسان جب اپنی بات خود کہہ دیتا ہے تو پھر وہ چیز ناقابل تردید ہوتی ہے۔ اور بہرحال ہم اپنی طبیعت سے کسی سے دشمنی رکھتے، ہمارے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز کبھی مانگ لیں، کسی چیز کا مطالبہ کر دیں تو ہم کبھی بھی ان سے بدلہ نہیں لیتے، سوچ کر کے کہ اللہ میں ہمیں اس منصب سے ہٹا دے گا جس پر رکھ کر اس نے ہمیں لوگوں کے تعاون وغیرہ کا کے لائق بنایا۔ بہرحال اس کو سن کر کے بہت خوشی ہوئی،
جو پہلے بیان میں نے باتیں کہی تھیں وہ اسی لبنہ صاحبہ ڈاکٹر جو تھیں ان کے انٹرویو سے یہ بات مترشح ہوئی تھی، تو میں نے کہہ دیا اس کو، اور الحمدللہ میں نے کوئی غلط انداز تو نہیں اختیار کیا، مگر بعض لوگ اس میں درائے اور نصیحت پر تل گئے۔ ایک صاحب تو وہ ہے کہ انہوں نے کہا تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور انہیں کبھی ملاقات ہوگی تو ان کی خامیوں پر بھی میں تنبیہ کروں گا کہ وہ ہندوستان میں تمذہب اور تقلید پھیلا رہے ہیں بس اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ لیکن زیادہ افسوس ہے کہ اس میں میرے مرشد اور پیر اور مربی بھی داخل ہوئے اور یہ کہہ دیا کہ شیخ صاحب شیخ عبد الباری کے ہاں شیخ البانی کے بارے میں بہت غلو ہے، اور یہی نہیں، شیخ بن باز کو اور بن عثیمین کو ان کے مقابل میں حقیر سمجھتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اگر کوئی شخص کسی عالم کو کسی عالم پر فضیلت دے دے تو اس کی تحقیر کیسے ہوئی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فوق کل ذی علم علیم۔ تو دنیا میں ہے کہ زید عمر کے برابر نہیں، عمر بکر کے برابر نہیں، وہ فلاں کے برابر نہیں، فلاں سے بڑا، فلاں سے بڑا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں شیخ الحدیث کو ہم لوگ اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اساتذہ کو ہم لوگ حقیر سمجھتے تھے، نہیں، تو وہ شیخ فی محل ہی ہوا۔ تو ابھی تو میں نے جس بات پر فضیلت الدکتور الاستاذ ضیاء الرحمن کا نام آیا تھا، ابھی اس تک نہیں پہنچا۔ میں سوچتا ہوں کچھ لوگوں کے اقوال شیخ البانی سے متعلق بیان کر دوں، اور میں نے در آنے والے منتقدین کے ہاں میں نے ویڈیو بھیج بھی دی ہے تاکہ وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ان کی بات عبد الباری سے متعلق صحیح ہے کہ نہیں۔ میں اور مبالغہ، میں تو ایک ایسا اہل حدیث ہوں کہ میں قینچی سے بات کرتا ہوں، قینچی سے کاٹ کر کے، اسی لیے کوئی تحریر دے مشکل سے کہ اس کے اندر غلطی نہ پا جاؤں، پکڑ لیتا ہوں فوراً کہ دیکھیں فلاں نے کہا۔ ایک صاحب نے سلفیت پر بڑا واویلا مچایا نام لے کر کے، اور اس میں اہل حدیث کا نام ہی سرے سے نہیں۔ اب یہ بتائیے یہ لوگ سلفیت کے ناشر ہیں کہ سلفیت کو تقلیدیت کے اندر اس کو گھما کر کے اس کی تحلیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ کس سے کیسے لڑا جائے، ایک ٹیڑھی چیز یہ ہے۔ تو شیخ البانی سے متعلق جو باتیں علماء کبار نے کہا ہے وہ تو اتنی عجیب باتیں ہیں کہ میں نے تو کبھی وہ سب بات اپنے منہ سے کہیں بھی نہیں، نقل چاہے کی، ہاں جو بات نہیں کہی آج کہوں گا، اور اس کو بھی کان کھول کر کے اہل غفلت سن لیں کہ جو یا جانتے نہیں یا جانتے ہیں تو ان کی ہمت نہیں کہیں کہنے کی، کیونکہ بہرحال ہمت اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں بات کچھ کی کچھ دوسروں سے بیان کر دیتے ہیں۔ دنیا کو معلوم ہے کہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ واسعہ وہ ایک بزرگ شخصیت تھے دنیا میں، انہوں نے کہا ہے کہ البانی زمانے کا مجدد ہے۔ مجدد سے بڑا کوئی لقب اسلام میں نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کو، مجدد سب کو نہیں کہا گیا، اور وہ بھی ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے۔ ان کو شیخ بن باز نے اور ربیع نے اور شیخ دکتور ربیع نے اور شیخ علامہ مقبل بن ہادی الوادعی نے اور بہت سے لوگوں نے مجدد کہا، مجدد۔ اور شیخ بن باز کہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اس نیلی فام آسمان کے نیچے ان سے بڑا میں کسی کو محدث نہیں پایا میں نے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ بس اگر کوئی کہہ دے کہ شیخ البانی عالم تھے بن باز سے اور بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہما سے، تو ان کی تحقیر کیسے ہوئی؟ تفضیل تو ہوئی لیکن تحقیر نہیں، یہ تو تقویل بما لم یقل بہ الانسان ہوا۔
شیخ عبد المحسن عباد نے کہا ہوا فی زماننا کلمہ محمد فی زمانہ ہی، اتنی بڑی بات، اور وہ بھی اس مرد متزن سے، ہمارے استاد عالی مقام شیخ عبد المحسن عباد، جن کی کم گوئی اور ٹھوس گوئی بہت مشہور ہے، ہم نے ماجسٹر میں دراسات فی الکتب الستہ سے پڑھا، اور پتہ نہیں ہمارے اوپر ان کی نظر خاص، نظر کرم ہمیشہ رہتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ البانی اس زمانے میں ویسے ہیں جیسے امام احمد اپنے زمانے میں تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے زمانے میں علم حدیث میں ان تک کسی کی رسائی نہیں، اور ہم لوگوں کے درسے میں کہا تو میں اہل حدیث ہوں، میں کسی مذہب کا مقلد نہیں۔ اس پر انہوں نے ہم لوگوں سے جامعہ ازہر میں اپنے ماجسٹر کے دراسے میں جب گئے تو وہاں کا مسئلہ بیان کیا کہ وہاں پر بلا اپنی مذہبیت لکھے کام نہیں چلتا۔ تو بہرحال انہوں نے وہاں پر کس ہوشیاری سے کام لیا، وہ تو سچا انسان ہے، اور میں نے اپنی جامعہ کی تعمیر میں ان کی سچائی کو اپنے سامنے رکھا۔ اگر میں صوفی ہوتا تو تصور شیخ سے متہم ہوتا، اسے لگتا تھا کہ شیخ میرے سامنے کھڑے ہیں، اپنی شہادت کی انگلی میری طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور کی مطلب سوچ کر کے کام کرنا، دیکھو کہیں قدم نہ پھسلنے پائیں۔ چنانچہ میں نے اسی لیے اپنی جامعہ یا کوئی بھی کام کیا، کم از کم ارب روپے سے زیادہ کام اللہ نے مجھ سے کرایا، لیکن میں نے 5 روپے بھی کبھی ادھار کی چیز سے لیا۔ محنت مشقت تو سوچی نہیں جا سکتی، اور کیسے کیسے میں نے جامعہ کی خدمت کی ہے، اپنے منہ سے کہنے کی بات بھی نہیں ہے، کیا ہم کہیں کہ کیسے کیسے ہم نے مختصر زندگی گزار کر کے جامعہ کے لیے مفاد میں ہم نے اپنے ٹائم سب کچھ دیا، اور اس سے ظاہری نقصان ہوا، لیکن جامعہ کھڑی ہو گئی تن و من۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ البانی کے خلاف اس زمانے میں بولنا حق کے خلاف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ شیخ البانی سے بچو تو اس کا مطلب کیوں کہہ رہا ہے حق کے لینے سے بچو۔ کتنی بڑی باتیں ہوئیں یہ شیخ صاحب کی، ہمارے استاد عالی مقام کی۔ الاستاذ الدکتور سلیمان رحیلی نے فرمایا الامام الالبانی هو الجبل الاشم والبحر الخضم۔ البانی اس زمانے میں بہت ہی بلند بالا اور اونچے پہاڑ ہیں علم میں، اور بحر بے کراں اور بحر ناپائیدہ کنار ہیں علم میں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ان سے کوئی مناظرہ کرتا ہے تو مجھے مناظرہ کرنے والے پر رحم آتا ہے کہ ابھی ہار جائے گا، ابھی ہار جائے گا، اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ ابھی جلد میرے کسی شاگرد نے شیخ محمد بن ہادی المدخلی کا ارشاد بھیجا، انہوں نے کہا کہ لم یخدم احد علم الحدیث عشر عشیر ما خدمہ الالبانی، الامام الالبانی، کہ کسی نے اس زمانے میں شیخ البانی کے عشر کا عشر بھی، عشر و عشیر کا معنی ہوتے ہیں، عشر کا عشر بھی نہیں کسی نے حدیث خدمت کی شیخ البانی کے بالمقابل۔ دکتور ربیع بن ہادی ہمارے استاد کا قول ہے کہ خدمہ علم الحدیث لوحدی ما عجزت عنہ الجمعیات بل الدول، تنہا علم حدیث کی خدمت اتنی کی کہ جتنی کرنے سے جمعیت قاصر بلکہ حکومت قاصر، اتنی بڑی بات انہوں نے کہا۔ اور آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا شیخ مقبل کے کلمات خیر شیخ کے بارے میں۔ اب میری بات سنیے، میں کہتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں کسی عالم نے حدیث پر امام البانی کی طرح کلام نہیں کیا۔ انہوں نے 48,000 سے 50,000 حدیثوں پر کلام کیا ہے، اور جن علماء نے کتاب صحیح لکھی جیسے بخاری، مسلم، اور اسی صحیح بن خزیمہ، صحیح بن حبان، صحیح بن سکن، حاکم کی مستدرک، تو ان سارے لوگوں نے صرف ایک کتاب لکھی، مگر امام البانی نے کتب صحاح اور کتب ضعاف کا زمین سے چھت تک کا انبار لگا دیا۔ سبحان اللہ علی ذالک، یہ میری اپنی ہے۔ کسی شخص نے تاریخ اسلام میں
تابعین سے لے کر آج تک حدیث پر اتنا کلام نہیں کیا جتنا شیخ البانی نے کیا. لیکن ان سب چیزوں کو اپنے لوگ جانتے نہیں. کیوں کہ جو شخص سمندر کے ساحل پر کھڑا ہے وہ سمندر کی پہنائی کو اس کے کتنا نہیں جانے گا جو سمندر میں اندر تیرتا ہے اور ڈبکیاں لگاتا ہے. اب آپ بتائیے، اب میری اس بات کو کسی حافظ نے کہہ دیا کہ آپ نے فلاں جگہ پر کہا